وجہ یہ ہے کہ ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں پھلوں کے بادشاہ آم کی، اور آم کی کیا قسمیں ہیں جناب، شاندار۔ مطلب سب سے فیوریٹ آپ کا کون سا ہے مدیہ؟ انور رٹول جناب، جو کہ چوس کے کھایا جاتا ہے، نارملی کاٹ کے بھی کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے کیونکہ بہت چھوٹا ہوتا ہے؟ نہیں، اس کو مزہ تبھی آتا ہے جب اس کو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی بالٹی کے اندر آپ اس کو رکھیں، اس میں برف کی بڑی بڑی کیوبز ڈالیں، اس کے بعد پھر آپ اس کو اپنی فیملی کے ساتھ۔ لاہور میں تو لوگ نہر میں بھی ڈال کے رکھ دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے۔ تو آپ کی لاہور سے ایسی یادیں وابستہ ہیں؟ ہم آم کی کوالٹی تو جناب انور رٹول ہے، اس کے علاوہ سندڑی ہے، اس کے علاوہ لنگڑا ہے، چونسا ہے، تو جناب بہت اور بھی بہت سی قسمیں جس کے بارے میں شاید علم بھی نہ ہو، لیکن ہر آم کی اپنی افادیت ہے۔ پلس یہ ہے کہ پاکستان اس کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، دنیا کے کئی ملکوں میں پاکستان کے آم جاتے ہیں۔ اب چائنا بھی ایکسپورٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن وہاں پر جناب ایئر فریٹ اتنا زیادہ ہے کہ ہماری جو پرائسز ہیں وہاں کی مارکیٹ میں کمپیٹیٹو نہیں ہے، تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے۔ پلس کچھ اچھے اسکینرز بھی لگانے کی ضرورت ہے کراچی کے ہوائی اڈے پہ، تاکہ یہ جو مین ہینڈلنگ ہوتی ہے نا ان آموں کی، اس سے ان کی کوالٹی پہ امپیکٹ نہ ہو۔ کیونکہ دیکھیں نا، اگر دیکھا جائے تو آم کی پیداوار 18 لاکھ ٹن رہنے کا اندازہ ہے، جبکہ رواں سیزن میں جو بھی چل رہا ہے اس میں آم کی برآمد کا ہدف 1,50,000 ٹن مقرر کیا گیا۔ جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق آم کے برآمدی ہدف سے 12 کروڑ 75 لاکھ ڈالر حاصل ہوں گے، اور گزشتہ سال اگر دیکھا جائے تو جو آم کا برآمدی ہدف تھا وہ 80,000 میٹرک ٹن تھا، جس سے 1,40,000 میٹرک ٹن آم 12 کروڑ ڈالر میں برآمد ہوا تھا۔ ساتھ ہی ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ سڈنی میں پاکستان کے قونصلیٹ جنرل ٹریڈ کی کاوشوں سے آسٹریلین حکام نے پاکستان سے آم کی برآمد کے لیے 2 کمپنیز کو مینگو ٹریٹمنٹ سہولت کی منظوری دے دی۔ بالکل جی، اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وحید احمد صاحب، جو کہ پیٹرن ان چیف پاکستان آل پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹرز ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی سر، اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائے گا، کیونکہ ابھی اشفاق بھی آموں کی اقسام کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو پاکستان میں کتنے اقسام کے آم جو ہیں وہ تیار ہوتے ہیں؟ پاکستان میں آلموسٹ 150 ورائٹیز ہیں، جی ہاں 150 ورائٹیز ہیں، جس کے اندر جو مین جو ورائٹیز ہے جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں 10 سے 12 ہے۔ اچھا، ان کے نام بھی ذرا گنوا۔ سندڑی ہے، چونسا ہے، وائٹ چونسا ہے، کالا چونسا ہے، سنہرا، بیگن پھلی، انور رٹول، لال بادشاہ، کچھ نام مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا مگر بہت اور سب سے اچھی ان میں سے کوالٹی کس؟ دیکھیں بیسٹ جو مینگو میں کہوں گا جو سندھ کا ہے وہ سندڑی ہے، اور جو پنجاب کی بات کی جائے تو پھر وہ چونسا ہے، وہ جو بیسٹ ہے۔ انور رٹول تو میں کہوں گا سب سے بیسٹ، مگر اس کی جو پروڈکشن بہت کم ہے، اس کو جب ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں تو وہ ایک اسپیشل آرڈرس آتے ہیں تو اس پہ کرتے ہیں، اس لیے کہ میں کہوں گا کھانے میں یہ تینوں آم بیسٹ ہے، اور لوگوں کے لائک ہر جگہ نا ہر ایک کی پروفائل الگ ہے، کوئی میٹھا پسند کرتا ہے، کوئی کہتا ہے ہلکا سا ترشی پسند کرتا ہے، کوئی کہتا ہے فائبر ہو، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، ہر قسم کے۔ اور وائٹ چونسا اور یہ جو دوسرا چونسا، اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں موسمی جو چونسا ہے وہ ارلی سٹارٹ ہوتا ہے، پھر بلیک ہوتا ہے، پھر وائٹ چونسے میں یہ خاصیت ہے کہ اس کی شیلف لائف بہت زیادہ ہے، اس کو ہم 22C اچھی شپمنٹ کرتے ہیں، اور جو دوسری چونسا ہے وہ 22C میں جا نہیں سکتا، زیادہ تر بائی ایئر لفٹ ہوتا ہے، 22C جاتا ہے تو اوپن ٹاپ کنٹینر میں جاتا ہے، ریفر کنٹینرز میں نہیں جاتا، کیونکہ اس کے اندر مٹھاس میں یہ کہوں گا دنیا کا میٹھا ترین آم ہے چونسا۔ اور ٹیکنیکل بات یہ کروں گا کہ برکس لیول سے شوگر کہتے ہیں، چونسے کا 27 برکس تک بھی چلے جاتا ہے آم، تو دنیا میں اگر آم ہوتا ہے تو 20 برکس تک 21 تک ہوتا ہے، مگر آم ہمارا جو چونسا ہے وہ 27، مطلب کہ ہر سال نہیں 27، کبھی 26 ہو جاتا ہے، کبھی مطلب کہ اپ اینڈ ڈاؤن رہتا ہے، مگر کہ ہمارا جو کلائمیٹ ہے جو ہمارے یہاں پہ، اس لیے کہ یہ ریجن وہ ہے پاکستان، اور جو یہ جو ہے جہاں سے ہم جو آج سے میں کہوں گا 2000 سال کی ہسٹری ہے مینگو کی، جو یہاں سے افریقن کنٹریز میں بھی یہیں سے گئے ہیں، جو ورائٹیز جو وہاں پہ لگی ہے، امریکہ میں بھی یہیں سے گیا جو لگی ہے، اور انہوں نے ہماری ورائٹیز دیکھتے کہ آگے ایکسپیریمنٹ کرنے کی بھی کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی اپنے گرم ریجن میں آم جو ہے منگا لیں۔ اچھا یہ مجھے بتائے گا کہ اگر بین الاقوامی سطح پر دیکھا جائے تو کون سے ایسے ممالک ہیں جو کہ بڑی اچھی ہمارے لیے مارکیٹ ہے آم کو کرنے کے لیے، جو سب سے اچھے دام ہمیں دیتے ہیں آم کے؟ دیکھیں جی مارکیٹ بات یہ کہ جو سب سے بڑی مارکیٹ کہوں گا آم کی وہ UAE ہے، اور آپ کا ایران ہے، اور بات ہے کہ دیکھیں ویلیو ایڈڈ جہاں پہ اچھی رقم مل سکتی ہے وہ آپ کی جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، چائنا ہے، US ہے، یورپ میں جو ریٹیلرز مطلب کہ لائک سپر مارکیٹس جو ہیں لائک ٹیسکو، سینسبری، اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں نا ہم اپنے ٹریڈیشنلی ایکسپورٹ جو کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو،
UK यूरोप में सबसे ज़्यादा खपत होता है आम, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन हमारी है, वहाँ पे इनफैक्ट 3rd to 4th जनरेशन आ गई है वहाँ पे। तो और मैंगो ऐसी चीज़ है कि जो लाइक सभी दीवाने हैं उसके। ओके। और बात ये है कि यूरोप में आम जब बिकता है जब गर्मी होती है, जैसी अगर ठंड आती है और बारिशें होती हैं तो वो सेल डाउन। अच्छा, एक और चीज़ ये बताइएगा कि ये जो सीज़न है, क्या क्लाइमेट चेंज के आम की एक्सपोर्ट पे, उसकी पैदावार पर असरात हुए हैं? क्योंकि इस दफ़ा आपको पता है कि 25 मई के बाद डेट रखी गई थी कि तब एक्सपोर्ट शुरू कर सकें, तो इसका इम्पैक्ट पड़ा है? लेकिन जी हमने हमारा एसोसिएशन, हम ही एक स्टेक होल्डर्स हैं जो एक्सपोर्ट के हुकूमत को बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी है। तो हमने इनको पहले ही कह दिया है कि जी 25-20 में हमने ऑफिशियल डेट रखाई थी आज से 7 साल पहले, क्योंकि लोग उससे पहले बेच के हमारे मुल्क का इंप्रेशन ख़राब करते हैं। अनमेच्योर मैंगो अराइवल होता था, लोग कमाते तो थे मगर लॉन्ग टर्म के लिए एक गंदा नाम, नेक्स्ट टाइम नहीं। देखें, अगर आज आपने आम खाया, आपको मज़ा नहीं आया तो आप 15-20 दिन तक हाथ नहीं लगाएंगे, बोले ये कैसा आम है। तो हमने हुकूमत से 7-8 साल पहले डेट रखी, तो अभी 20 तारीख। तो अभी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से कम पाकिस्तान की मैं बात करूँ एग्रीकल्चर के अंदर, वो कोई भी हो, कम से कम 2 वीक जो है आगे चले गए। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। मैं ये ज़रूर कहूँगा यहाँ पे, ये जो हुकूमत की, जो मैं ज़रूर तारीफ़ करूँगा कि हमारी जनरेशन के लिए जो काम ये जो कर रहे हैं, ख़ासकर डैम्स का और ये जो ट्री सुनामी, ये तो हर एक इसको रियलाइज़ नहीं करता। मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है इस हुकूमत की तरफ से। मैं तो ये सबसे बड़ा तोहफ़ा समझता हूँ इन 3 साल में जो बड़ा मिला है लोगों को, ये सबसे बड़ा। मगर ये हम लोग कहते हैं आज क्या मिला, मैं कहता हूँ कल अच्छा होगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। एक और चीज़ ये है कि अब जैसे फैसिलिटेशन की आप बात कर रहे हैं, एक तो आपने फ्रेट चार्जेस की बात की, एयर फेयर की बात की कि अगर हम चाइना के लिए बात करें तो वहाँ पर कंपेटिटिव नहीं है, उसके लिए क्या किया जा सकता है? और ये जो हाई कैपेसिटी स्कैनर अगर लग जाए एयरपोर्ट पर, ठीक है, बड़े सामान की हैंडलिंग के लिए, कार्गो के लिए, ख़ासतौर पर ये जो फ्रूट्स वगैरह, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें जी, अभी हाल ही में 3 हफ्ते पहले हमने पूरा टूर किया हुकूमत के साथ मिल, क्योंकि मिनिस्ट्री के लोग भी आए थे, हम भी थे, इसलिए कि हमने ही डिमांड की थी कि ये होना चाहिए। देखें, ये पेरिशेबल आइटम है, एक बॉक्स अगर स्कैन होगा तो क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। हम कहते हैं जैसे ही मज़दा आता है तो पूरा स्कैन हो जाए और पूरा का पूरा बल्क कार्गो एक बार हो। ये नहीं कि एक बॉक्स स्कैन हो, एक बॉक्स को उठाया जाए। हम आसान ज़मान में ये कहते हैं हाईली पेरिशेबल है, जितने हाथ कम लगेंगे उतनी क्वालिटी जब अराइवल पे होगी अच्छी पहुंचेगी। फ्रेट की जो आपने बात की, चाइना की बात, ये कि पिछले साल भी फ्रेट हाई थे, क्योंकि जब से ये कोविड की वजह से इम्पैक्ट बहुत बड़ा इंडस्ट्री को पड़ रहा है। पिछले साल से ज़्यादा इनफैक्ट यूरोप में हमारा फ्रेट बढ़ गया। देखें, चाइना, ज़रा मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि चाइना इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो, मगर उनका सीज़न जो है जून के एंड में ख़त्म हो जाता है। इंडिया नंबर 1, नंबर 2 चाइना है। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटी किधर है एक्सपोर्ट में। जुलाई और अगस्त का जो विंडो है ना, वो दुनिया में कम मुल्क हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास दो महीने ऐसे हैं जो हम मार्केटिंग करें। जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि 80,000 हम एसोसिएशन ही टारगेट फिक्स करती है। पिछले साल हमने 80,000 इसलिए रखा था, हमें पता है कि एयरलाइन के इशू है, हमें पता है बॉर्डर्स के इशू है, हम कैसे करेंगे। मगर ये तमाम तो जिससे गोल्स हैं यहाँ पे सेट करने की जरूरत है। और जैसे बात भी करते हैं ना कि चाइना में भी जून तक काम शुरू होता है, तो हमारी तो यहाँ पे गेम ही जून से स्टार्ट होती है, तो इसके लिए कुछ करना चाहिए। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।